السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن اللہ شاکر علیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کہ ہمارا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، سامعین و سامعات، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی جھلک مثالی خاندان کے تعلق سے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور باتیں بہت لمبی ہیں، بہت ساری کی جا سکتی ہے، بہت ہی اس کے اندر تاریخ ہے، اور یہ مہینہ جو آنے والا ہمارے سامنے ہے وہ ہے ذو الحجہ کا مہینہ، جس کے تعلق سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں مثالی خاندان کے تعلق سے چند گوشے کی روشنی، چند گوشے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی آزمائش اور کتنی ابتلا اور کتنے امتحان سے یہ خاندان کو گزارا۔ مثالی خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، اور اس کے بعد ان کی ذریتوں میں سے تمام انبیاء و رسول آتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہی کی ذریت میں سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے کر کے آئے۔ اور یہ مہینہ جو حج کا مہینہ آنے والا ہے، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کری: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی شعائر میں سے ہیں، یہ اسلام کے شعائر میں سے ہیں، یہ اسلام کی پہچان ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہاں سے لے کر کے باپ آدر اور بتوں کی پوجا ہوتی تھی، باپ بت بیچا کرتے تھے، اسی طریقے سے بہت ساری آزمائش اور امتحان جب وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اور دیکھتے چلے گئے کہ یہ بت اور یہ شرک اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، ان ایام کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ سوچ اور یہ فکر ان کو دی تھی کہ یہ تمام چیزیں باطل ہے، اس سے بچتے ہوئے بڑے ہوتے ہوئے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہیں اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہیں ہجرت کرنی پڑی، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اماں حاجر علیہ السلام کو لے کر کے، اور اولاد نہیں تھی، 80-84 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی: فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم ایک بردبار بچہ تمہیں عطا کریں گے، خوشخبری دی، اور وہ بچہ پیدا بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آزمائش کا دور ختم نہیں کیا۔ مثالی خاندان یہ ہے کہ دیکھیں آپ، اور ہر آزمائش، ہر دور میں ابتلا و آزمائش سے گزرتے چلے گئے، لیکن اللہ کی وحدانیت کے ساتھ انہوں نے کسی کو ساجھیدار اور پارٹنر نہیں بنایا، پکارا اللہ کو اور اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ پھر آزمائش کا دور چلا، بچہ بھی پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے ساتھ کچھ شیرخوار بچہ، ابھی دودھ پیتا بچہ، اور اللہ کا حکم ہوا کہ انہیں لے جاؤ غیر وادی ذی زرع کے اندر چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے نکلتے ہیں، بیت المقدس سے نکلتے ہیں اور آتے ہیں مکہ کی وادی کے اندر، اور وہی دو وادیوں کے بیچ کے اندر، وہاں جہاں ایک ٹیلا تھا وہاں، اور ایک درخت کے نیچے اماں حاجر علیہ السلام کو اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کے ایک مشکیزہ پانی اور چند کھجوریں رکھ کر کے چھوڑ کر کے جانے لگتے ہیں۔ اماں حاجر علیہ السلام، جہاں نہ کوئی چرند، نہ پرند، نہ آدم زاد، کوئی بھی نہیں وہاں موجود، ایسے عالم کے اندر ایک بیوی، فرما بردار بیوی، کیسا منظر ہوگا! ذرا سا ہم اپنے بولنا بڑا آسان ہوتا ہے اور پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن وہ ابتلا و آزمائش کے دور سے وہ خاندان جو گزر رہا ہے، وہ فکر، وہ سوچ اگر ہم لے کر کے آئے، وہ اپنے جسم کے اندر، اپنی سوچ، اپنے دماغ کے اندر اگر ہم احساس پیدا کریں تو بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ نہ لائٹ ہے، نہ بجلی ہے، نہ پنکھے ہیں، نہ پنکھے ہیں، نہ عمارتیں ہیں، نہ تیز رفتار سواری ہے، نہ کوئی وسائل اور ذرائع کی کوئی بھی چیزیں نہیں ہے سوائے چند کھجور اور پانی کے مشکیزے کی۔ اور ایسے عالم کے اندر ایک شوہر چھوڑ کر کے چلا جا رہا ہے، بیوی دوڑتے ہوئے بھاگتی ہے: کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر کے؟ پلٹ کر کے دیکھتے نہیں ہیں، دوسری بار تیسری بار آواز لگاتے ہیں
کیا اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب کہتی ہیں کہ اذا لیضیعن اللہ، کہ اب ہمیں اللہ ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ ایک عورت کا، اللہ اکبر، کیا ایمان اور کیا عقیدہ! سوچے اللہ پر کتنا توکل، اللہ اکبر۔ وہ ماں، وہ ہاجر علیہ السلام یہی نہیں رکتی ہے، پھر آ جاتی ہے پلٹ کر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، کھجور کھاتی ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ کھجور ختم، وہ پانی ختم، پریشان ہو جاتی ہے۔ پریشان ہو کر کے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ رکھی ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ اکبر۔ اماں ہاجر علیہ السلام صفا پہاڑی پر چڑھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کہیں کوئی نظر آ جائے، کہیں کوئی آواز دے دوں، کہیں کوئی پانی، بچہ بلک رہا ہے، رو رہا ہے، اور اس عالم کے اندر ماں کا جگر کیسا رہا ہوگا۔ ہم ذرا سا تصور کریں کہ وہ ماں کیسے عالم کے اندر رہی ہوگی اس وقت۔ وہ تڑپتی ہوئی وہاں سے صفا پر پہاڑی پر چڑھتی ہے، اور وہاں سے پھر دوڑ لگاتی ہے، اور دوڑ لگاتے ہوئے وہ وادی کے اندر اترتی ہے، اور وادی سے اتر کر کے پھر نکلتی ہے، مروہ کی طرف جاتی ہے، مروہ پر چڑھتی ہے، اور مروہ پہ چڑھ کر کے دیکھتی ہے یہاں وہاں جو بھی حاجی یا جو بھی عمرہ کرنے گئے ہوں گے وہ وہاں دیکھے ہوں گے کہ آج بھی وہ دونوں پہاڑیاں موجود ہیں اونچائی پر۔ اب تو بن چکی ہے عمارت، لیکن وہ منظر اپنے دل و دماغ کے اندر ذرا سا گھمائے کہ دیکھے وہ پہاڑی اس دور میں کیسی رہی ہوگی کہ جب صفا اور مروہ پہاڑی پر دھوپ ہے، اور غیر وادی ذی زرع، نہ انسان، نہ چرند، نہ پرند، نہ ہوائیں، نہ کچھ نہیں۔ مروہ پر چڑھتی ہے، پھر مروہ سے صفا سے مروہ 7 چکر لگاتی ہے۔ آخری چکر مروہ پر پہنچتی ہے تو کوئی آواز سنتی ہے، تو کہتی ہے، اپنے ہی من میں کہتی کہ نہیں میں کوئی آواز سن رہی ہوں۔ پھر زور کی کہتی ہے کہ میں تمہیں سن سکتی ہوں، کوئی ہے مجھے بتلائے، میں تمہیں سن سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد وہی فرشتہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، فرشتہ اپنے پیروں سے، روایت کے اندر آتا ہے کہ پیروں سے یا اپنے پنکھ سے زمین پر مارتا ہے، زمین کو کھودتا ہے، اور زمین سے وہ چشمہ ابل پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اماں ہاجر علیہ السلام دوڑے ہوئے بھاگتی ہے، اور عورت تو عورت ہے، وہ چلو بھر کر کے اسے جمع کرنے لگتی ہے، اس کی منڈیر باندھنے لگتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ابن اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ اسے نہیں روکتی تو یہ جاری و ساری چشمہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ، وہ زمزم کا پانی نہ جانے کہاں کہاں بہ کر کے نکلتا، لیکن اماں ہاجر علیہ السلام نے اسے منڈیر بنا دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا کہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، صفا و مروہ کی حاجی جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اور حج کے رکن میں سے یہ ہے کہ اگر وہ صفا اور مروہ کی سعی نہیں کیے تو حج پورا نہیں ہوگا۔ ایک معتمر عمرہ کرتا ہے تو صفا اور مروہ کی اگر وہ سعی نہیں کرتا ہے تو اس کا عمرہ پورا نہیں ہوگا۔ طواف وداع بھی کرنا ہے اسے، جہاں اسے صفا و مروہ کی سعی بھی کرنی ہے، تو یہ اسلام کے شعائر میں سے ایک اسلام اتنا اچھا اللہ رب العالمین کو یہ پسند آیا، اس ماں کی وہ ادا، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچ لیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ مثالی خاندان ہے۔ آزمائشوں کا دور یہی ختم نہیں ہوا، اس کے بعد قربانی کا دور بھی آیا۔ کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہ اکبر، یہ بھی قرآن میں نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا کہ اے میرے بیٹے، جب وہ بچہ تھوڑا سا سمجھدار، کھانے پینے کے لائق سمجھدار ہو گیا، تو چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، فلما بلغ سعیہ، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں نقشہ کھینچا کہ اے بیٹے، میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے قربان کر رہا ہوں، تو تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، بڑے باپ، بڑی سوچ، بڑے اولاد، تربیت کا اثر۔ بچہ بھی کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو حکم دیا ہے اے میرے باپ، آپ اسے کر گزریے۔ اللہ اکبر، یہ دور آزمائشوں کا دور ان سے ایک ساتھ چلتا رہا، اور اس کے بعد وہ دور بھی آیا چھری بھی چلانے کے لیے، باپ ریڈی تیار ہو گیا، لیکن آسمان سے حکم ہوا کہ تصدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اے ابراہیم، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ پھر آسمان سے، جنت سے اللہ رب العالمین دمبا کی شکل میں
ایک جانور کو اتارتا ہے جسے ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آزمائشوں کا دور یہیں بھی نہیں ختم ہوا، یہ ہے مثالی خاندان۔ باتیں اور بھی کی جا سکتی ہے، پھر اور بھی دور آیا، کعبہ کی تعمیر کی گئی، اور اس کے بعد بہت ساری اور بھی تاریخ ہے اس کی۔ میں اتنا بتلانا میرا مقصد ہے کہ مثالی خاندان یہ ہوتا ہے کہ میرے عزیزوں، سامعین و سامعات، مائیں اور بہنیں، بچے اور بوڑھے، سب کے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ آج کا جو دور ہے بڑی تکلیف آزمائشوں کا دور ہے، پریشانی سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ کسی کے پاس اولاد نہیں، کسی کے پاس اولاد، اللہ کسی کو اولاد دے کر، کسی کو مال دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو مال نہیں دے کر کے آزماتا ہے۔ طریقے کی آزمائش اس کے اندر موجود ہے، اس مثالی خاندان کے اندر۔ ہم اپنی زندگی کو سوچیں اور فکر کریں کہ یہ مثالی خاندان کیسا ہے، اور اس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ مختصراً یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس مثالی خاندان کی طرح ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین تیری اس مقدس سرزمین کا ہمیشہ ہمیں ساری زندگی دیدار عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ تو ایمان بالخیر پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے ہو، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔